یہ محدث دہلوی نے لکھا. اور گئے ہوئے لوگ واپس آ گئے. تشریف جو لے گئے تھے خیریت سے وہ خیریت ہی سے واپس آ گئے. اور جب گئے ہوئے لوگ بخیریت تمام بغیر کپڑے خراب کیے، کریز بھی نہیں ٹوٹی کسی کی، خدا کی قسم میں تو کہتا ہی یہ ہوں یہ تاریخ کا انقلاب ہے. جب انقلاب آتے ہیں نا بھائی تو انقلاب میں ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے. ہائے 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 یا علی یا ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے. انقلاب اسلام تو لوگوں کو راس آیا ہے، اولاد تو کٹی ہے ابو طالب کی. اسلام راس آیا ہے ان لوگوں کو کہ جو فرسٹ کلاس کافر بھی نہیں تھے. بابا میں بہت پس منظر میں جملے کہنے کا عادی ہوں. یہ تو انقلاب ہے اللہ کی قسم کہ تھرڈ کلاس کافر فرسٹ کلاس مسلمان. توجہ، بہت توجہ. فرسٹ کلاس کافر بھی نہیں تھے لوگ، تھرڈ کلاس کافر تھے، فرسٹ کلاس مسلمان ہو گئے. اسلام تو راس آیا نا. کوئی فرسٹ کلاس کافر نہیں تھا. فرسٹ کلاس کافر تھا ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوا. بہت توجہ. یہ ہے قبیلوں کے سردار، یہ ہے بڑے لوگوں کے سردار، یہ ہے تاریخ کا مطالعہ. پوری توجہ سارے دوستوں کی چاہ رہا ہوں، لیکن یہ بحث پھر کسی اور مجلس میں کریں گے. یہاں صرف یہ عرض کر رہا ہوں محدث دہلوی یہ کہتے ہیں کہ علی کی ذوالفقار، یہ صرف بتانا یہ ہے جو نبی سے پشت پھیرے. نتیجہ صرف یہ لینا ہے، عمل کس کا ہے. محدث دہلوی کہتے ہیں جب علی کی ذوالفقار میں کہ صدقے میں جیتی ہوئی جنگ، ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت لی گئی اور گئے ہوئے لوگ واپس آ گئے اور سب اکٹھے ہو گئے سرکار ختمی مرتبت کے گرد. سارے ستارے جب آفتاب رسالت کے گرد اکٹھے ہو گئے، سکون ہو گیا. فتبسم رسالت مآب، تو پیغمبر اسلام نے مسکرا کر سارے دوستوں کو دیکھا، سارے بہادروں کو دیکھا، سارے مردوں کو دیکھا. یا علی یا علی. اس سے زیادہ مہذب انداز اختیار نہیں کیا جا سکتا جو میں کہہ رہا ہوں. سارے بہادروں کو دیکھا، سارے شجاع وروں کو دیکھا، سارے مردوں کو دیکھا اور مسکرا کر سب کو دیکھنے کے بعد فَنَظَرَ عَلَى وَجْهِ عَلِيِّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ. سارے مجمع کی توجہ، سب کو دیکھا اور اس کے بعد نظر کی علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف جس کی تلوار سے ابھی تک کافروں کا خون ٹپک رہا تھا. ہائے 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 یا علی. بھائی میں کوئی جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن ایک فیصلہ بڑا عجیب دینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آج کی مجلس میں اس منبر کے صدقے میں جو جہاں سے رزق ملے گا، لیکن نتیجہ ایک تاریخی ہوگا اور اتنا فیصلہ کن کہ میں ذمہ دار ہوں سال بھر تک اگر کوئی اس حقیقت کی تردید لے کر آ جائے کہ پیغمبر اسلام نے علی کے چہرے پر نظر کی جس کی تلوار سے ابھی تک کافروں اور دشمنان اسلام کا خون ٹپک رہا تھا، اور مسکرا کر اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یا علی جب سب چلے گئے تھے. ہائے ہائے توجہ 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 توجہ. دیکھیں اب آپ سب کو توجہ کرنا ہے. جو بھی اب اس نقطے پر چپ رہا میں سمجھوں گا وہ چلا گیا تھا. توجہ ہے نا. اس لیے پوری توجہ اس جملے پر میں چاہوں گا اور آپ کو سلامت رکھے. یا علی جب اب یہ محدث دہلوی کا جملہ ہے، کتاب کا حوالہ ہے، ریفرنس ہے، حوالہ ہے، محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ان کے میں جملے بڑی دیانتداری سے انہی کی زبان میں پیش کروں گا اور آپ سے گواہی لوں گا. جو لفظ انہوں نے کتاب میں لکھے ہیں بالکل آنیسٹلی میں وہ جملہ پیش کر رہا ہوں. فیصلہ آپ کے سماعتوں کی نظر ہے. یا علی جب سب چلے گئے تھے، جب سب چلے گئے، کون کہہ رہا ہے؟ یہ خاتم النبیین جس کی زبان وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی. جب میرے رسول نے کہہ دیا نا کہ سب چلے گئے تھے تو میری جان سب چلے گئے تھے. غور کرو غور کرو. اب کوئی ایکسپشن نہیں ہے. وداؤٹ اینی ایکسپشن. سلامت رہے سلامت رہے. یہ رسول کا قول ہے بھائی، یہ رسول اللہ کا قول ہے. یہ ما ینطق عن الہویٰ کی منزل پر فائز صادق و امین پیغمبر کی زبان سے جملہ نکلا ہے.
میرا رسول کہہ رہا ہے یا علی جب سب چلے گئے تھے, everybody has gone without any exception, جب رسول نے کہا کہ سب چلے گئے تھے تب کسی کو روایتوں کی بیساکھیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جب سب چلے گئے تھے تو سب چلے گئے تھے. جملہ کہوں, سنیں گے آپ؟ آمادہ ہیں پوری طرح آمادہ کروں. تو میں یہاں سے ایک جملہ بڑھا کے کہہ رہا ہوں, یہ محدث دہلوی نے جملہ نہیں کہا, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب سب چلے گئے تھے تو سب چلے گئے تھے سوائے اس کے جس سے پیغمبر پوچھ رہے ہیں کہ علی تم کیوں نہیں گئے. یا علی یا توجہ ہے تو مولا آپ کو سلامت رکھے. یا علی جب سب چلے گئے تھے, دیکھیں جو پیغمبر کو پش دکھائے, آیت موجود ہے نا, بس یہ جملہ ہی ثابت کر رہے ہیں, چاہے ساری پوری تقریر اسی جملے پر ہو جائے, لیکن ایک نتیجہ انشاءاللہ تاریخی لیں گے. یا علی جب سب چلے گئے تھے, جب سب چلے گئے تھے, جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے. میں قربان ہو جاؤں یا رسول اللہ آپ کی بصیرت کے, آپ کے اخلاق حسنہ کے, آپ خلق عظیم کی مسند پر فائز ہیں میرے مولا, انک لعلی خلق عظیم کی مسند کے وارث آپ ہیں. میں قربان ہو جاؤں آپ کی بصیرت کے, آپ کی حکمت کے, کمال ہے مولا آپ کا بھی. یا رسول اللہ دست ادب باندھ کر عرض کر رہا ہوں مولا آپ کی بصیرت کا بھی کمال ہے. جو چلے گئے تھے ان سے نہیں پوچھ رہے کہ تم کیوں چلے گئے تھے. غور کریں, بصیرت دیکھیں نا بھائی, توجہ دوستو, سرکار دیکھیں سرکار حضر بھائی, صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد. بس یہی جملے ہوتے ہیں, یہ لمحے ہوتے ہیں تقریر میں جو یادگار ہوتے ہیں, اور یہ کتابوں میں نہیں ہوتے, یہ وارث دیتے ہیں. یا علی جب سب چلے گئے تھے, امجد میاں دیکھو اس کو, اس ادبی جملے کو نوٹ کرو, محفوظ کرو. جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے. جو چلے گئے تھے ان سے نہیں پوچھ رہے کہ آپ کیوں تشریف لے گئے تھے. جو نہیں گیا تھا اس سے پوچھ رہے ہیں تم کیوں رکے. ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے رکنا جرم تھا. بہت توجہ, اور نہ رکنا واجب تھا. لیکن ایسا نہیں ہے, ہمارے پیغمبر آئے گی بارگاہ رسالت میں, گستاخ مت بن, تو بصیرت رسالت اور حکمت پیغمبر کو کیا جانے. اخلاقیات پیغمبر کا تقاضا یہ تھا کہ اگر جانے والوں کے لیے میں خود کوئی فیصلہ صادر کرتا, بڑے بڑے نفیس مزاج لوگوں پر گراں گزرتا. توجہ توجہ توجہ, خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم, انیس ٹھیس نہ لگ جائے. آپ گینوں کو, یا آپ گینے تھے نا رسول اللہ کے ارد گرد, ذرا ذرا سی بات میں چٹک جاتے تھے. یا علی جب سب چلے گئے, اب یہ محدث دہلوی کا جملہ اب میں پڑھنے جا رہا ہوں, سارے حوالے ذہن میں رکھیں. یا علی جب سب چلے گئے تھے آپ کیوں نہیں گئے. ابو طالب کے شریف خون نے, ابو طالب کے شریف خون نے اپنی ساری سعادت مندی اپنے چہرے پر سمیٹ کر, دست ادب باندھ کر ایک جملہ کہا. محدث دہلوی نے اس جملے کو اپنی کتاب میں لکھا. علی کہتے یا رسول اللہ آیا کافر شوم بعد از ایمان. مل کر سلامت ہے مولا, سلامت ہے. آئے گا نعرہ, ابھی نہیں آئے گا, نتیجہ آنے دے انشاءاللہ. خوبصورت نعرہ, یہ تو ٹریلر تھا نعرے کا, آئے گا بہت خوبصورت نعرہ, لیکن یہ نتیجہ دیکھیں. علی کہتے یا رسول اللہ. اب محدث دہلوی نے چونکہ فارسی میں یہ کتاب لکھی ہے مدارج النبوہ, اور اس میں یہ جملہ ہے کہ یا رسول اللہ آیا کافر شوم بعد از ایمان. مولا کیا آپ کو تنہا چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا.
میں تو آگے نہیں بڑھوں گا، خدا کی قسم میں آگے بڑھنے کا عادی نہیں، یہیں رکا رہوں گا چاہے ساری رات ہو جائے۔ اور الحمدللہ آپ سماعت فرمائیں گے، میرے مولا نے جملہ کہا یا رسول اللہ آیا کافر شوم بعد از ایمان، ابھی دوسرا جملہ نہیں پڑھ رہا ہوں، پہلے ہی جملے پر ابھی توجہ، آیا کافر شوم بعد از ایمان، مولا کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ادھر مولا کائنات کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ادھر صاحب تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی جو مسلمانوں کے مستند ترین مفسر ہیں، انہوں نے آیت کا شان نزول بتایا کہ ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ادھر جبریل آیت لے کر نازل ہوئے، میرے حبیب علی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی، اللہ کافروں کو دوست نہیں ہے۔ علی کی زبان سے توجہ توجہ توجہ، ہم مولا صاحب مل کر سلامت رہا بیٹے، سلامت رہا، اور آپ کا سلامت رکھے۔ ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ادھر علی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ بارگاہ الہی میں میزان عادل میں تلا، میزان عادل میں جچا تلا، تو پھر اب علی کا جملہ نہیں تھا، قرآن کی آیت بن چکا تھا۔ اے علی کا مقابلہ، اے علی کا مقابلہ مکہ مدینے کے اپنے جیسے انسانوں سے کرنے والے تاریخ کے بے ایمان مورخوں، علی سب کے برابر نہیں ہے، علی سب کے برابر نہیں ہے۔ جو قرآن کی آیت کے مطابق عمل کرے اسے امتی کہتے ہیں، اور جس کے عمل کے مطابق آیت نازل ہو اسے علی کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ فلسفہ، یہ ہے وہ بنیاد۔ فلسفے کو لے کر آؤ، تاریخ کو پڑھو۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ جو قرآن کی، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، جو قرآن کی آیتوں کے مطابق زندگی بسر کرے اسے مسلمان کہتے ہیں، امتی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں، تبع تابعی کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں۔ اور جس کے قول اور عمل کے مطابق آیت نازل ہو اسے علی کہتے ہیں۔ نہیں، ابھی بھی جملے پہ غور نہیں کیا۔ جو عمل کے لیے آیتوں کا انتظار کرے اسے امتی کہتے ہیں، اور جس کے عمل کا آیت انتظار کرے، ہائے 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 ہائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، نہیں 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 نہیں، سب کے ہاتھ بلند نہیں ہوئے، جیو مانا سلامت رکھے، یا علی مدد کرے، جیو جیو۔ اتنی بلند صلوات بھی بھیج دیں محمد آل محمد کو۔ دیکھیں صلوات کے بارے میں ایک بات عرض کرتا چلو کہ میرے چھٹے معصوم سے کسی نے پوچھا مولا کائنات میں سب سے بڑا بخیل کنجوس کون ہے؟ معصوم کا قول ہے سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ کنجوس کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ جو راہ خدا میں اور کار خیر میں کبھی کچھ خرچ نہ کرے وہ بخیل۔ کہا مولا اس سے بڑا بخیل کون ہے؟ کہا کہ جو کسی کو کار خیر میں خرچ کرتے ہوئے دیکھ بھی نہ سکے۔
جملہ دیکھے بخیل کی ڈگریز بتائی ہیں کہ مولا کوئی سپرلیٹو ڈگری بھی ہے بخیل کی؟ کہا ایک بخیل تو وہ جو کار خیر میں خرچ ہی نہ کرے، ایک وہ بخیل جو کسی کو کار خیر میں خرچ کرتے ہوئے برداشت بھی نہ کر سکے، اعتراض کرے۔ کہا مولا اس سے بڑا بخیل کوئی ہے؟ کہا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو ہم آل محمد پہ بلند آواز سے درود بھی نہ بھیجے۔ فیصلہ دیکھیں آپ، فیصلہ دیکھیں۔ عجیب جملہ، اب یہ معصوم کا قول ہے۔ جی ہاں، سلامت رہا۔ بہترین، اور یہ بھی مولا ہی کا فرمان ہے، بہترین زندگی بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تو بہترین زندگی بندگی، بہترین بندگی دعا۔ جملہ کہہ رہا ہوں ایک معصوم کا فرمان، بہترین زندگی معصوم نے بتائی ہے وہ زندگی جو بندگی سے معمور ہو، بہترین زندگی بندگی، بہترین بندگی اپنے مالک سے دعا، اور بہترین دعا آل محمد پہ درود۔ یہ فلسفہ دیکھے نا کہاں گئی ہے میرا، بس یہ کافی ہے بشر بھر کے لیے انشاءاللہ، آپ فراموش نہیں کریں گے۔ یا علی جب سب چلے گئے تھے، ممکن ہے اسی جملے پر ساری مجلس مرکزی خیال پہ رہے، یہ میں نے سوچا نہیں تھا آنے سے پہلے، یہ آپ کی شاداب حافظوں نے اس طرف رخ موڑا کہ جو نبی کو پشت دکھائے، جس سے نبی پشت پھیر لے، چاہے نبی پشت زندگی میں پھیرے یا وفات کے بعد پھیرے۔ چندہ 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 میری جان، دفن تو سب کو ہونا ہے نا، قبر میں تو سب کو جانا ہے نا، اور ظاہر ہے کہ اگر مسلمان ہے تو رخ قبلے کی طرف ہوگا نا۔ جو نبی کو پشت دکھائے وہ بھی کافر، جس سے نبی پشت کر لے۔ جی آپ سلامت رہیں۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، قرآن کی آیت کی روشنی میں، یا علی جب سب چلے گئے تھے آپ کیوں نہیں چلے گئے؟ محدث دہلوی لکھتے ہیں علی نے کہا یا رسول اللہ آیا کافر شوم بعد از ایمان، کیا آپ کو تنہا چھوڑ کر، کیا آپ کو پشت دکھا کر ایمان کے بعد کافر ہوتا؟ یہ نہیں کہا کہ کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا، ایمان کے بعد۔ اور عربی میں یہ جملہ میرے مولا کا یہ ہے کہ آکفر بعد الایمان، یہ تو محدث دہلوی کا ہے نا فارسی میں، عربی میں متفقہ جملہ جو سارے محدثوں نے لکھا وہ میرے مولا کا یہ جملہ ہے، اور اس پر کسی کو عزیزان محترم اختلاف نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ادھر علی نے یہ جملہ کہا، ادھر جبریل آیت لے کر اترے، علی نے بالکل صحیح کہا، حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ میں یہاں رک کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ علی یہ جملہ کسی مجمع کے سامنے نہیں کہہ رہے، عرب کے بدوؤں کے سامنے نہیں کہہ رہے، علی یہ جملہ محافظ شریعت محمد مصطفیٰ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا میدان چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ علی پیغمبر کے سامنے یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ جملہ غلو میں ہوتا یا یہ جملہ غلط ہوتا تو محافظ شریعت پیغمبر کا فرض تھا علی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے اور کہتے علی اتنا بڑا جملہ نہ کہو، مجھے چھوڑ کر جانے والے میدان سے گئے ہیں، ایمان سے نہیں گئے۔ یہ فرض تھا علی کا، یہ فرض تھا۔ کہتے نا پیغمبر، لیکن پیغمبر اسلام کی خاموشی نے انڈورس کیا۔ محافظ شریعت کی ذمہ داری ہے بھائی۔ اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ ساری زحمت آپ کو اب تک کے لمحوں کی اس لیے تھی کہ انشاءاللہ اب میں یہ نتیجہ آپ کی خدمت پہ دے رہا ہوں، اور اگلا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں محدث دہلوی کا۔ یا رسول اللہ آیا کافر شوم بعد از ایمان، کیا آپ کو چھوڑ کر، کیا آپ کو پشت دکھا کر ایمان کے بعد
کافر ہو جاتا جہاں تک میرا مجمع بیٹھا ہے. مولا سلامت رکھے دور و دراز سے آنے والے ان سارے مومنین کو, بھائیوں کو, بزرگوں کو دعائیں دیتا ہوا ایک اہم ترین آج کی تقریر کا فیصلہ کن جملہ کہہ رہا ہوں. آیا کافر شوم بعد از ایمان, مولا کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ اس کے بعد علی رکے نہیں, اگلا جملہ علی نے کہا, محدث دہلوی نے لکھا, یا رسول اللہ من بتو کارست برادران و یاران که از پای غنیمت رفتن و هزیمت خوردن چه کار دارم؟ بس اس پر ہے پوری تقریر کا دار و مدار, اور 1400 برس کی تاریخ کو سمیٹ کر ایک جملے میں آپ کے شاداب حافظوں میں انشاءاللہ جامع کوثر کی طرح انڈیل دوں گا. یا رسول اللہ من بتو کارست, پیغمبر نے سوال کیا کیا تھا, جب سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ تو علی کو جواب تو دینا تھا نا, یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ اور اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں, پیغمبر سے علی کہتے ہیں, یا رسول اللہ من بتو کارست, یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے. آپ گئے تھے جو میں جاتا؟ ہاں توجہ فرمائے نا. یا رسول اللہ من بتو کارست, سرکار میرا آپ سے تعلق ہے. برادران و یاران کے از پای غنیمت رفتن و ہزیمت خوردن چه کار دارم؟ میں ترجمہ اوریجنل نہیں کر سکوں گا آداب ممبر کے تحت, آپ سمجھ جائیے گا. حالانکہ جملہ محدث دہلوی کا ہے لیکن کچھ لیمیٹیشنز ہیں ہماری, اس لیے آپ خود سمجھیے گا. یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے, من بتو کارست میرا آپ سے تعلق ہے. برادران و یاران کے از پای غنیمت رفتن, ان جانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو مال غنیمت کے لالچ میں گئے. ہاں تاریخ دیکھیں, احد کی تاریخ دیکھیں. یہ محدث دہلوی کا جملہ کہا میرے مولا نے, دہرایا محدث دہلوی نے, یا رسول اللہ مجھے آپ سے تعلق ہے, ان جانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو مال غنیمت کے لالچ میں گئے اور شکست کی شرمندگی اٹھائی. یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے, یا رسول اللہ مجھے آپ سے تعلق ہے, مولا میرا آپ سے تعلق ہے. علی اپنا تعلق ظاہر کر رہے ہیں, میرا آپ سے تعلق ہے, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. سب جملے پہ غور کریں. نہ جب تک سارا مجمع نہیں سمجھ جائے گا دوستوں میں آگے نہیں بڑھنے کا عادی, اس لیے جملے پر سارے دوست نوجوان خواہ بڑا ڈیسائیسو جملہ کہہ رہا ہوں, فیصلہ کن جملہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آج کی مجلس کا بیان کر رہا ہوں. یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. رسول کی زندگی میں صاحب شریعت کی موجودگی میں میرا مولا اعلان کر رہا ہے اپنی لا تعلقی کا. اب لے لیجئے فیصلہ, میرا مولا اعلان کر رہا ہے اپنی لا تعلقی کا. یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے, میرا آپ سے تعلق ہے, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. رسول کی موجودگی میں مولا میرا کہہ رہا ہے, یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے مولا انہیں جگہ, میرے مولا انہیں جگہ. میں جملہ نہیں فیصلہ دینے جا رہا ہوں. مجھے تقریر کی داد نہیں چاہیے, بہت دے چکے آپ. مجھے فیصلہ قبول کرانا ہے آپ سے, اس لیے کہ جملہ عرفان عابدی کا نہیں ہے, جملہ خطیب ممبر سلونی کا ہے, جملہ میرے مولا کا ہے. اسی شان سے مجھے اس کا جواب چاہیے, میرا جملہ نہیں ہے. یا رسول اللہ من بتو کارست برادران و یاران کہ از پای غنیمت رفتن و ہزیمت خوردن چه کار دارم, میرا آپ سے تعلق ہے, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میرا آپ سے تعلق ہے. میری کل کی تقریر اگر محفوظ ہے تو آپ اس سے ریلیٹ کریں گے آج کی گفتگو کو. میں مرحلہ مرحلہ تقریر میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. آپ یہاں سے اسے مسلسل کریں گے. کل کی گفتگو ذہن میں رکھیں,
تو نتیجہ خود بخود سامنے آئے گا، یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر کل کا جملہ آپ کے ذہن میں ہے دوہرا دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یا علی میں تیرے قربان، آپ نے پیغمبر کی موجودگی میں سرکار کے سامنے یہ اعلان کر کے کہ میرا آپ سے تعلق ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پیغمبر نے خاموش رہ کر قیامت تک کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ جن سے لا تعلقی کا اعلان علی نے کیا تھا ان سے اگر تعلق رکھنا واجب ہوتا یا سنت ہوتا۔ تقریر ہے ذہن میں، جملہ میرا کل یہ تھا نا بات، اور جو ہے اب آئی ذہن میں کل کی گفتگو، اگر تعلق رکھنا ان سے واجب ہوتا، سنت ہوتا، مستحب ہوتا، تو یقیناً پیغمبر کا یہ فرض تھا کہ وہ علی کو منع کرتے، نہیں علی واجب ہے، مجھ سے بھی تعلق رکھنا واجب ہے، ان سے بھی تعلق رکھنا واجب ہے، یا واجب نہ کہتے، نہیں علی مجھ سے واجب تعلق رکھو، ان سے سنت تعلق رکھو۔ صاحب دیکھیں مسئلہ یہ ہے عزیزان محترم کہ جب آپ قرآن مجید کی آیات پر استدلالی گفتگو کریں تو طریقہ استدلال یہ ہے، پروٹوکول یہ ہے قرآن مجید کی آیات کی تشریح کرنے کا یا ان پر استدلال کرنے کا کہ ایک لمحہ حیات میں بھی، آج یہ باتیں ہو رہی تھی ہماری ادر بھائی کی ابھی کمرے میں، ایک لمحے کے لیے بھی آیتوں کے استدلال میں تفسیر بالرائے نہ آئے، یہ حرام ہے۔ اپنی طرف سے کوئی تفسیر نہ ہو، یہ حق ہی نہیں ہے کسی کو۔ یہ قرآن نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کسی کو تعویل قرآن کا حق حاصل نہیں ہے سوائے اللہ کے یا ان لوگوں کے جو علوم قرآن میں راسخ ہیں، جو علوم قرآن میں پیرے ہوئے ہیں۔ مسئلہ پوچھنے والوں کی اولادوں کو تفسیر قرآن لکھنے کا حق نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا سلامت رہے، سلامت رہے۔ اور آپ کو سلامت رکھے، بہت خوبصورت آپ نے قبول کیا جملہ، کیونکہ آپ اس کے پورے پس منظر سے آگاہ ہیں۔ عزیزان محترم، اس لیے میں یہاں جب اس آیت پر استدلال کر رہا ہوں کہ قل اطیعوا اللہ ورسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ حبیب تولو کے معنی پشت دکھانا، تولو کے معنی چھوڑنا، تولو کے معنی نافرمانی کرنا، تولو کے معنی روگردانی کرنا، تولو کے معنی نافرمانی کرنا، تولو کے معنی حکم عدولی کرنا، تولو کے معنی تنہا چھوڑ جانا۔ ایک ایک لفظ کے معنی کے میں ذمہ دار ہوں، لیکن توجہ آپ سے چاہتا ہوں، فیصلہ لینا ہے، اور جس مرحلے پر بھی یہ 1 گھنٹے میں فیصلہ آ جائے، 1.5 گھنٹے میں فیصلہ آ جائے، جب بھی فیصلہ 2 گھنٹے میں فیصلہ آئے، لیکن فیصلہ لیے بغیر آگے انشاءاللہ نہیں بڑھنا۔ آپ صلوات بھیجیں محمد علی محمد۔ اور جو ہے دوستو، یا رسول اللہ من بتوکارست، مولا میرا آپ سے تعلق ہے، مجھے آپ سے کام ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ برادران و یاران، شکارے داران، ان بھائیوں سے، ان دوستوں سے شکارے داران، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، میرا آپ سے تعلق ہے۔ سر میں کہنا ہی ہے بھی، میں لیکن نتیجہ دیا گا نا، غلطی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے، یہ میرا مولا کہہ رہا ہے صاحب شریعت نبی کی موجودگی میں، اور گھر میں نہیں کہہ رہا، میدان میں کہہ رہا ہے، اکیلے نہیں کہہ رہا، سب کی موجودگی میں میرا مولا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔
میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی سب کی موجودگی میں پیغمبر اسلام کے سامنے اپنی علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں کہ ان توجہ، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے تاریخ اسلام کے بددیانت مفتیوں، اے بعد پیغمبر اسلام علی پر مکہ مدینے کے حکمرانوں کی بیعت کا جھوٹا الزام لگانے والے تاریخ کے مورخوں، اگر علی نے علی پر جو یہ الزام ہے کہ علی نے کسی کی بیعت کر لی تھی، اور ہم سے جو پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا فقہ جعفری کب تدوین ہوا، فقہ جعفری کب آیا، تمہارا راستہ کب بدلا، ہم سے ہمارے فقہ جعفری کی تاریخ تدوین پوچھنے والوں، ہمارا فقہ تو محمد کی زندگی میں، علی کی موجودگی میں، جنگ احد میں اسی دن علیحدہ ہو گیا تھا جس دن علی نے اعلان کیا تھا یہ ہے وہ فلسفہ ہے، یا علی یا علی یا علی، یہ ہے ہمارا فلسفہ۔ سرکار بسم اللہ بسم اللہ۔ ہم سے ہمارے فقہ جعفری کی تاریخ تدوین پوچھنے والوں، ہمارا فقہ تو جنگ احد میں اسی دن علیحدہ ہو گیا تھا جس دن علی نے پیغمبر کے سامنے کہا تھا میرا آپ سے تعلق ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جس دن علی نے سامنے اعلان کیا تھا ہمارا فقہ۔ اب میں ایک بحث چھیڑنا چاہتا ہوں، بات چھڑ گئی ہے تو پھر ایک نتیجہ تو آنا چاہیے نا۔ ان مجالس کا جو مقصد ہے رزق علم اور فیصلہ کن گفتگو۔ اچھا آپ صلوات بھیجیں محمد عالم تو میں چھڑ یا رسول اللہ منبتک کارست، مولا مجھے آپ سے تعلق ہے، میرا آپ سے تعلق ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کیوں جاتا؟ آیا کافر شوم بعد از ایمان؟ میں قربان ہو جاؤں بصیرت پیغمبر اسلام کے کہ جو جملہ خلق عظیم کی مسند پر بیٹھا ہوا رسول جانے والوں کے لیے خود نہیں کہنا چاہتا تھا۔ جو جملہ سلامت رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، خوبصورت معراج پر ہیں آپ، سماعت کی الحمدللہ آپ بھی، جو خوبصورت جملہ جو تاریخ کی فیصلہ خلق عظیم کی مسند پر فائز بیٹھا ہوا اللہ کا آخری رسول اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا تھا، اسے لسان اللہ سے کہلوایا، یعنی 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 اگر رسول خود کہتے تو زبان ہوتی رسول اللہ کی، کہلوایا علی سے تو زبان ہوئی اللہ کی۔ یہ اللہ کی زبان نے کہا کہ جنہوں نے آپ کو چھوڑا وہ کافر ہو گئے، اللہ کی زبان نے کہا، اور علی چونکہ اللہ کی زبان نے کہا تھا لہذا اللہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ جب قرآن میں آئے گا تو آیت ہی کہلائے گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں بڑی احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ جب قرآن میں آئے گا تو آیت ہی کہلائے گا۔ علی نے کہا کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ قرآن نے انڈورس کیا، جبریل آیت لے کر آئے، میرے حبیب میرے علی نے بالکل صحیح کہا ہے، جس نے بھی تجھے پشت دکھائی وہ کافر ہو گیا۔ جس نے تجھے، یہ دو مقامات ہیں، اچھا میں رک کر پھر کہہ رہا ہوں، دو مقامات ہیں جہاں میرے مولا نے ادھر جملہ کہا ہے کوئی اور ادھر جبریل آیا ہے،
اور اس پر مسلمان متفق ہیں. ایک تو یہ جنگ احد میں جہاں علی نے یہ جملہ کہا اور جبریل آیت لے کر آئے علی کے قول کی تائید کرتے ہوئے, اور ایک ہے جنگ بدر. جنگ بدر میں بھی علی کے قول کی تائید میں فوراً آیت آئی, اور وہ بھی اس کا وہ تفصیل ہے, ویسے وہ علیحدہ کسی مجلس سے بتاؤں گا, لیکن صرف میں آیت بتا دیتا ہوں کہ پہلی جنگ تھی نا, چونکہ جنگ بدر پہلا موقع تھا, تازہ مسلمان تھے. پہلا موقع تھا, پہلی جنگ تھی, پہلا امتحان تھا, تازہ مسلمان تھے, سامنے ابو سفیان تھا. This is the history, یہ تو تاریخ ہے. سامنے ابو سفیان تھا. اس زمانے میں کافروں کی بت پرستوں کی عادت یہ تھی. تاریخ طبری کے جملے ہیں, یہ مسلمانوں کی تاریخ کی ماں کہلاتی ہے تاریخ طبری, اسی لیے اس کا جو دوسرا نام ہے نا وہ ہے تاریخ امم والملوک, امتوں اور بادشاہوں کی تاریخ, اس کو کہتے ہیں تاریخ طبری. اور جتنی بھی تاریخیں لکھی گئی ہیں بیس کیا ہے ان تمام تاریخوں نے اس تاریخ پر. یہ ماں ہے تاریخوں کی, یہ پس منظر بتانا ضروری ہے تاکہ اس کی امپورٹنس اپنی جگہ ذہن میں رہے. تو تاریخ طبری کے جملے یہ ہیں کہ اس زمانے میں کافروں مشرکوں کا طریقہ یہ تھا, ابو سفیان جب بھی کسی میدان میں پیغمبر اسلام کے مقابلے میں آتا تھا تو وہ مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آنے سے پہلے اپنے لشکر کو جب ترتیب دیتا تھا تو لشکر کے آگے اپنے کسی بڑے بت کو رکھ دیتا تھا. کبھی لات کو لے آئے, کبھی منات کو لے آئے, کبھی عزا کو لے آئے, چونکہ کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس بت کی وجہ سے ہمیں شکست نہیں ہوگی, ہمیں فتح ملے گی, شکست نہیں ہوگی, ناکام نہیں ہوں گے. یہ کافروں مشرکوں کا عقیدہ تھا. وہ اپنے کسی بھی بڑے بت کو, لات کو, منات کو, عزا کو, کسی کو اٹھاتے تھے اور میدان جنگ میں لے آتے تھے. خیر وہ فتح شکست تو انہیں بدبختوں کو کیا ہونی تھی, کافروں کو, لیکن بہرحال یہ بت اٹھ کر آ جاتے تھے. بہرحال یہ طے تھا عزیزان محترم کہ یہ بت اٹھ کر میدان میں آ جاتے تھے, اور تاریخ کی آنکھوں نے ان بتوں کو آتے ہوئے تو دیکھا. تھے بدبخت بت, کچھ کر نہیں سکتے تھے, لیکن اتنے غیرت دار تھے کہ جب میدان میں آ جاتے تھے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے میدان سے. یا علی بھائی صاحب, تجھے بھی نعرہ لا لیا کرو. میرا بیٹا, میں نے یقین کیجیے آپ سے کوئی نعرے نہیں لگوائے ابھی تک. لگاؤں گا 4-5 مجلسوں کے بعد, میں اپنے مزاج کی مجلس سے شروع کروں گا. ابھی تو میں زیادہ زحمت آپ کو اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ پابندی وقت سے آتے رہیں, تشریف لاتے رہیں, اور ہم تمہیدی مرحلے سے اس عنوان کے گزر جائیں. اس کے بعد ایک نتیجے جب آئیں گے انشاءاللہ مولا کے صدقے میں پھر باتیں ہوں گی, پھر پوچھیں گے. لیکن آج کی تاریخ میں ایک فیصلہ اتنا بڑا الحمدللہ آنا ہے کہ اس پر میں آپ کی توجہ پوری چاہتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. جملہ ایک ہی ہے, دیکھیں صرف ایک جملہ ہے کہ جو رسول کو پشت دکھائے, جملہ یہی ہے. اور رسول جہاں سے پشت کر لے, جہاں چہرہ کر لے وہ کعبہ. عمل تو میرے رسول کا حجت ہے. گفتگو یہی ہے نا, ما ینطق عن الہویٰ کی روشنی میں. نتیجہ اسی پر لیجئے. یا رسول اللہ, آیا کافر شوم بعد از ایمان, کیا آپ کو تنہا چھوڑ کر, آپ کو اکیلا چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ آیت فوراً آئی. ایک موقع ہے تاریخ طبری میں کہ جنگ بدر میں ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر آیا 3000 کافروں کو, 300 مقابل مسلمانوں کے 300 یا 1300 جتنے بھی تھے, بڑی قلیل تعداد میں تھے, ان کے مقابلے میں لے کر آئے. تھے بھی تازہ مسلمان, پہلی جنگ تھی. اس نے آتے ہی اعلان کیا نفسیات کو دیکھتے ہوئے, نفسیات کو دیکھتے ہوئے سامنے والے لشکر کی, کہ پہلا موقع ابھی آئے ہیں,
بڑے بت کو لا کر سامنے رکھا اور اعلان کیا مسلمانوں نحنو نمل عزا ولا عزا لکم. یہ ہے تاریخ کا جملہ. مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے مدد کے لیے. اب تاریخ طبری کا جملہ ہے بھائی نحنو نمل عزا ولا عزا لکم. مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے، یہ ہمیں فتح دلائے گا. لا عزا لکم، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. تاریخ طبری کے جملے یہ ہیں. ادھر ابو سفیان نے یہ نعرہ لگایا، ادھر سارے جوانوں نے، سارے مردوں نے پیغمبر کے خیمے کا رخ کیا. گھبرائے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں آ کر کہتے یا رسول اللہ عزا. یا علی یا علی، توجہ فرمائے. ارے آپ بڑے سرسری گزر گئے جملے سے. یا رسول اللہ عزا. پیغمبر اسلام کہتے ہیں بھائی کیسا عزا؟ سرکار وہ عزا، سرکار وہ ابو سفیان لے آیا ہے عزا. وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. میں رک کے کہہ رہا ہوں جملہ سرسری نہ گزرے. اس زمانے کے تازہ تازہ مسلمانوں کا عزا کا نام سنتے ہی پلٹ کر خیمہ رسالت میں آنا بتا رہا ہے کتنے استحکام کے درجے پر فائز تھے. صحیح جملہ. بلا تبصرہ گزر رہا ہوں یہ جملہ کہہ کر یا رسول اللہ عزا. اب تاریخ طبری کے جملے یہ ہیں کہ جیسے ہی پریشانی کا عالم، گھبراہٹ کا عالم مسلمان فوجیوں کے چہروں پر پیغمبر نے مشاہدہ فرمایا، مسکرا کر اپنے برابر میں کھڑے ہوئے اپنے بھائی علی کی طرف دیکھ کر کہا یا علی، ابو سفیان کے نعرے کا جواب دو، مسلمانوں کے اطمینان کا سبب پیدا کرو. یا علی یا علی، یہ ہے اعتماد. بھائی ہو تو ایسا. صحیح جملہ دیکھیں آپ. نہ میرے بھائی نے نہیں جتنا تاریخی نعرہ میرے بھائی نے لگایا ایسا جواب نہیں آیا. بسم اللہ. مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں کو توجہ ہے نا جان محترم. یا علی. اب دیکھیں مزاج دان ہو تو ایسا، بھائی ہو تو ایسا، ناز ہو تو ایسا، فخر ہو تو ایسا، افتخار ہو تو ایسا، ناصر ہو تو ایسا، بازو ہو تو ایسا، شاہد ہو تو ایسا، مددگار ہو تو ایسا، بھائی ہو تو ایسا، داماد ہو تو ایسا. جیے یا علی، ابو سفیان کے نعرے کا جواب دو، مسلمانوں کے اطمینان کا سبب پیدا کرو. دوستو ادھر پیغمبر، اب یہ تاریخ طبری کے جملے، پیغمبر نے ادھر یہ جملہ کہا، ادھر قدم رسالت پر ہاتھ تعظیم کر رکھ کر علی جاتے جاتے صرف، بہت توجہ، علی خیمے سے نکلے، میدان میں پہنچے، ایک بلندی پر چڑھے، ابو سفیان کو خیمے سے باہر نکالا. کہا ابو سفیان تو نے کیا نعرہ لگایا؟ ابو سفیان نے کہا ابو طالب کے بیٹے ہم نے نعرہ لگایا کہ نحنو نمل عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. علی نے اپنے جسم کے سارے خون کو اپنے چہرے میں سمیٹ کر اعلان کیا ابو سفیان سن، اللہ مولانا واللہ مولا لکم. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک ہی جملے پر گفتگو اتنی آگے بڑھتی جا رہی ہے آپ کی خوبصورت سماعت کے نتیجے میں، تو پھر لیجئے فیصلہ. اجان محترم، علی نے اعلان کیا، ایک پہاڑی پر چڑھ کر کافروں کے لشکر کے سردار کو خطاب کر کے اللہ مولانا واللہ مولا لکم، اے کافروں اللہ ہمارا مولا ہے. جملہ دیکھیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ ہمارا مولا. یا علی یا علی یا علی. الحمدللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، آپ کو سلامت رہے. آپ
اب پورے نتیجے تک پہنچے ہیں خوبصورت. علی نے اعلان کیا ہے کافروں کے سامنے اللہ کے مولا ہونے کا. اللہ مولانا, اللہ ہمارا مولا ہے. واللہ مولا لکم, اور کافروں تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے. اب آپ اگر نتیجے پر پہنچ گئے ہیں تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے کی جرات ہو رہی ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا خالق جو کسی کا احسان نہیں رکھتا, اس نے اسی دن جنگ بدر میں فیصلہ کر لیا تھا. 3000 کافروں کے سامنے ہمیں مولا کہنے کا اعلان کرنے والے ابو طالب کے شریف بیٹے, تو نے ہمیں مولا کہا ہے. 3000 کافروں کے سامنے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا خالق تیرے احسان کا بدلہ اس طرح چکائے گا کہ تو نے ہمیں 3000 کافروں کے سامنے مولا کہا ہے. ہم تجھے 1,23,000 صحابہ کے مجمع میں اگر من کن تو مولا. یہ ہے وہ فلسفہ, یہ ہے وہ فلسفہ. احسان اتارو. بسم اللہ بسم اللہ. آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں, احسان مند ہوں آپ کی توجہات کا, آپ کے خوبصورت علمی معیار سماعت کا, جس پیمانے پر آپ نے اس جملے کو قبول کیا ہے. اور اس تاریخی مجلس کے تاریخی فیصلے کے مرحلے پر میں آ رہا ہوں خود بخود, اور وہ یہ علی نے اعلان کیا اللہ ہمارا مولا ہے. اس سرزمین پر, نوٹ کرنا یہ جملہ, اس دھرتی پر, اس عرب کی سرزمین پر اللہ کو مولا کہنے والا پہلا انسان علی. اب مجھے بتائیے جو احسان کا بدلہ احسان کرتا ہے اس کا فرض کیا ہے, اس علی کو وہ کیا دے؟ ہائے ہائے توجہ کریں. یہی وجہ ہے کہ میں پڑھوں گا چھٹی ساتویں مجلس میں انشاءاللہ. یہی وجہ ہے کہ آیت میں یہ جملہ آیا ہے میرے حبیب فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, علی کے مولا ہونے کا اعلان کرو, اس لیے کہ یہ علی کا ذاتی احسان ہے ہم پر. ذاتی احسان یار جملے ذاتی احسان. یہ جملہ جو علی نے کہا ہے یہ پیغمبر نے بتا کے نہیں بھیجا تھا. ارے سوچے جو میں کہہ رہا ہوں, پیغمبر نے علی سے یہ نہیں کہا تھا کہ علی تم جا کر, اگر ابو سفیان نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہمارے پاس عزا ہے تو تم یہ جا کر کہو کہ ہمارے پاس مولا ہے. علی کو کہا تھا پیغمبر نے کہ علی جاؤ نعرے کا جواب دو. یہ لفظ علی کی ہے. توجہ, اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے, کافروں تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے. اللہ جانے اس ابو طالب کے شریف خون نے کس لسان اللہ لہجے میں کافروں کی منہ پر یہ جملہ کہا تھا کہ آدھے حوصلے تو وہیں پست ہو گئے تھے. اللہ ہمارا مولا ہے, لیکن تفسیر کبیر کے جملے اور تاریخ طبری کے یہ ہیں کہ ادھر مولا کی زبان, علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے. ادھر بے ساختہ قرآن مجید کی آیت لے کر جبریل علی کی تائید میں نازل ہوا. میرے حبیب علی نے بالکل صحیح کہا ہے, ان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم, بے شک اللہ مومنوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا ہوتا ہی نہیں ہے. ہائے ہائے سوچے سوچے سوچ, یہ ہے جملے, یہ دو آیتیں آج کے دن کافروں کا بھائی.
اتنی بلند صلوات بھیج دیجیے. تقریر تو میں اب شروع کروں گا. صلوات بھیجیے. سلامت رہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کے ذوق سماعت کو بہت خوبصورت، بہت ہی شکر گزار آپ کی توجہات کا کہ آپ اس رزق علم کی خیرات کے لیے جو باب علم سے مل رہی ہے اپنے دامن دل کو وسیع کیے ہوئے ہیں. علی رزق علم دیتا ہے. جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی. علامہ اقبال. جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. روزی روزی روزی. آپ غور ہی نہیں کر رہے. علامہ اقبال نے کہا ہے مجھے بھی ملتی ہے روزی، روزی اسی خزینے سے. اے علی 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 اور یا علی مدد کہنے والوں کو کافر کافر کہنے والے تاریخ کے کافر ماں باپ کی اولادوں، ہمیں کیوں کافر کہہ رہے ہو؟ کہاں اس بات کو کافر کہہ رہے ہو؟ جاؤ، ہمیں کیوں کافر کہہ رہے ہو؟ ہم غریب لوگوں کو کافر نہ کہو. ہم علی سے مدد مانگتے ہیں اسی لیے کافر ہے نا. اقبال کہہ رہا ہے مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. جاؤ اقبال کے مدار پر لکھو کافر کافر کافر. علی سے روزی مانگ رہا ہے. علی والوں پہ تو بھائی یہ الزام ہے نا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا، سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ کہ صاحب یہ بڑے جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، بے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یا علی کرتے ہیں. یہ ملنگ لوگ، یہ فقیر لوگ، یہ بے پڑھے لکھے لوگ. کسی پڑھے لکھے آدمی کو بھی یا علی کہتے ہوئے سنا؟ اور دیوانوں کوئی جاہل یا علی کہہ ہی نہیں سکتا. میں کسی وقت میں انشاءاللہ اگر موقع ملا پوری فہرست بتاؤں گا کتنے پڑھے لکھوں لوگوں نے یا علی کہا ہے. کسی جاہل نے کہا ہی نہیں یا علی. پیغمبر اسلام سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہوگا؟ ہائے 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 یا علی. ابھی یہ موضوع میں چھیڑنا نہیں. صحیح ہے، سمندر ہے. پھر میں بتاؤں گا، یہ مفصل موضوع ہے، لیکن ایک اشارہ کرو. پیغمبر سے زیادہ صاحب علم شہر علم کون ہوگا؟ جس کی زبان کی حرکت کا نام علم قرآن ہو، جو وحی کے بغیر گفتگو نہ کرتا ہو. تمہاری صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر نے کہا یا علی انت منی وانا منکا. علی نہیں کہا یا علی ہے. جاؤ دیکھو بخاری میں. یا علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یا علی کہا نا. یا علی انت قسیم النار والجنہ. یا ہے نا. یا علی انت ولی الامر من بعدی. یا علی لحمو کا لحمی، دموں کا دمی، سلموں کا سلمی، حربوں کا حربی، بغضوں کا بغضی، حبوں کا حبی. یا علی انت صاحب حوضی. یا علی انت صاحب لوائی. یا علی پہ اعتراض ہے نا. فہرست دے رہا ہوں، 70 مقامات ہیں ایسے تاریخ میں جہاں پیغمبر نے علی نہیں کہا، یا علی کہا. بہت توجہ. اب اس جملے پر میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا. جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. اور آپ تو اس وقت کرتے ہیں نا یہ نوجوان، ہر دم علی علی، دم دم علی علی. تو کہا جاتا ہے نوجوان جذباتی ہیں، بے پڑھے لکھے ہیں، یہ ہر دم علی علی کہتے رہتے ہیں. تو یہ علامہ اقبال بھی بے پڑھا لکھا کوئی ملنگ تھا
جس نے کہا کہ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ ہائے 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 جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سناؤں گا کسی مجلس میں اقبال بھی تفصیل کے ساتھ، لیکن ذرا سا یہ ذہن میں رہے عزیزان محترم، اللہ ہمارا مولا ہے، کافروں تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ادھر جبریل آیت لے کر نازل ہوئے، ان اللہ مولا الذین آمنوا، بتحقیق ڈیفینیٹلی یقیناً سرٹینلی اللہ مومنوں کا مولا ہے۔ اور کیا فیصلہ ہے قرآن کا، قیامت تک بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مولا ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیا جملہ سنے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ جہاں جہاں ایمان ہے وہاں اقرار مولا ہے، جہاں کفر ہے وہاں انکار مولا ہے۔ میری جان، دیواروں پر کافر کافر لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بڑا کمزور لکھنا ہوتا ہے۔ بارش کا ایک چھینٹا تمہارے لکھے کو مٹا دیتا ہے، دیواروں پہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ڈرو اس وقت سے جب قرآن کسی کے لیے کافر لکھ دے۔ اللہ، اب میں اپنے کیف میں پڑھ رہا ہوں اور ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تاریخی دے رہا ہوں، اور یہ سوچ رہا ہوں کہ کہاں تک آپ کو زحمت دوں، ایسا نہ ہو کہ کل پھر آپ اچھا سب پابندی وقت کے ساتھ آنے کا وعدہ کریں تو بات کو پیش کروں آپ کے ساتھ، آئیں گے نا انشاءاللہ اسی سے۔ الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں اس نتیجے پر نہیں زیادہ زحمت نہیں، لیکن ایک نتیجہ آج کی حد تک اور فیصلہ کن نتیجہ ہوگا، اور وہ اس منبر کا صدقہ ہوگا۔ یہ دو مقامات ہیں جہاں علی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قرآن کا مقدر بنا۔ میں اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ میں اس کی جزا تو صرف مالک سے لوں گا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں جو جملہ میں نے کہا ہے، علی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قرآن کا مقدر بنا۔ اللہ ہمارا مولا ہے، کافروں تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کیا یقیناً اللہ مومنوں کا مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا، کافروں کا مولا ہوتا ہی نہیں ہے، کافروں کا مولا ہی نہیں ہوتا، کافروں کے پاس اقرار مولا ہے ہی نہیں، اقرار مولا ہے ہی نہیں۔ اب جملے پر غور کریں، اور یہاں علی نے کہا آیا کافر شوم بعد از ایمان، یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ادھر قرآن نے انڈورس کیا فَإِن تَوَلَّوْا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے ذہنوں سے کمیونیکیشن گیپ نہیں چاہتا، بالکل تار ملی ہوئی ہو، ایک لمحے کے لیے بھی اسکرین آؤٹ ہو گئے، لطف ختم ہو جائے گا جس منزل پہ آج کی یہ گفتگو ہے انشاءاللہ۔ نتیجہ چونکہ مجھے دینا ہے، اور یہ جتنی جلدی آپ قبول کر لیں گے میں اتنا آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ عزیزان محترم، آیا کافر شوم بعد از ایمان، کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر چلے گھنٹوں کے مضمون کو، آپ کے شاداب حافظوں کو تحفہ دے رہا ہوں، غریب سید کا یہ تحفہ قبول کر لیجئے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جتنی خوبصورتی سے آپ نے مجلس سماعت فرمائی ہے، یہ فیصلہ چند لمحوں میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ادھر علی نے یہ جملہ کہا کہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ادھر قرآن نے کہا میرے حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ میں تاریخ سے، مورخ سے، راوی سے، روایت سے، حدیث سے، محدث سے، مولوی سے، مفتی سے، پاور آف اسٹیٹ سے، پاور آف فیلتھ سے، پاور آف کمیونیکیشن سے، قلم سے، کرتاس سے، ممبر سے، تخت سے، بادشاہ سے، مستعد سے، راویوں سے، قلم سے، دعوات سے یہ نہیں پوچھوں گا۔ اب مجھے یہ پوچھنا ہی نہیں ہے آج کے بعد کہ پہلے کون ایمان لایا اور بعد میں کون ایمان لایا۔ مجھے یہ جہالت کی بحث نہیں کرنا کہ پہلے کون ایمان لایا اور بعد
بعد میں کون ایمان لایا؟ عرفان عابدی کو دوحہ کے اس تاریخی اجتماع میں آج سفر کی اس تاریخ پر صرف اتنا قیامت تک جواب لا دو، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ پہلے کس نے کلمہ پڑھا اور بعد میں کس نے کلمہ پڑھا، مجھے تو اتنا بتاؤ کہ جنگ احد میں عذروِ قرآن رسول کو چھوڑ کر جو لوگ کافر ہو گئے تھے انہوں نے دوبارہ کب کلمہ پڑھا؟ بس ختم ہو جائے، جائے صحیح فیصلہ لے سلامت بھائی صاحب۔ بسم اللہ۔ فیصلہ صرف اتنا کرے، اس سے میں بحث نہیں کرتا کہ پہلے کون ایمان لایا بعد میں کون ایمان لایا، پہلے کس نے کلمہ پڑھا بعد میں کس نے کلمہ پڑھا۔ مجھے تو صرف یہ بتاؤ کہ جنگ احد میں پیغمبر کو چھوڑنے کے بعد فَإِن تَوَلَّوْا، جو لوگ کافر ہو گئے تھے انہوں نے دوبارہ کب کلمہ پڑھا، کہاں کلمہ پڑھا، کس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا؟ یا تو قرآن کی آیت نکال دو یا ایمان ثابت کر دو، اس سے کم نہیں۔ اور مجھے نہیں پتا، میری جان دیکھوں تم کتنے متوجہ ہو، مجھے نہیں پتا کون کون کافر ہو گئے تھے۔ محدث دہلوی نے کہا کہ رسول نے کہا یا علی جب سب چلے گئے تھے، یا علی یا علی، صلوات بھیج دینا محمد و آل محمد پر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا دیکھیں اور جملہ سنیں گے، شبلی نعمانی یہ لکھتے ہیں، مولانا اسماعیل دیوبندی اعلیٰ مقاموں کہا کرتے تھے نا، کتاباں تیریاں تھے پڑھائیاں میریاں۔ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ جنگ احد میں واقعاً علی کی ذوالفقار کے صدقے میں جنگ جیتی گئی، اور جب سب لوگ بخیریت تمام تشریف لے آئے تو پیغمبر اسلام نے ہر ایک سے پوچھا، شبلی لکھتے ہیں یہ، کہ آپ بھی چلے گئے تھے؟ اچھا آپ بھی گئے تھے؟ آپ بھی؟ جی سرکار۔ آپ کیوں چلے گئے تھے؟ جملہ سنیں، شبلی کے جملے ہیں، جانے والوں سے پوچھا، شبلی کہتے ہیں آپ کیوں چلے گئے تھے؟ تو سارے مجمع نے بالاتفاق اعلان کیا، یا رسول اللہ ہم تو نہیں گئے تھے۔ سرکار ہم کہاں گئے تھے؟ سرکار ہم تو لڑ رہے تھے، سرکار ہم تو میدان میں قیامتیں برپا کر رہے تھے، ہوا میں تلواریں چلا رہے تھے۔ سرکار ہم تو خیمے میں خون بہا رہے تھے۔ سوال سمجھ میں آئی تمہاری بات کوئی؟ اچھا سلامت رہو، سلامت رہو، بیٹھو نا، توجہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سرکار بڑی توجہ دوستوں، اور سرسری نہ گزرے میری 1.25 گھنٹے کی محنت کا نتیجہ میں آپ کو دے رہا ہوں دوستوں۔ شبلی کہتے ہیں سرکار نے پوچھا تم سب کیوں چلے گئے تھے؟ سرکار ہم تو نہیں گئے تھے، ہم تو لڑ رہے تھے، ہم تو قیامتیں برپا کر رہے تھے، ہم تو ہوا میں تیر چلا رہے تھے، یہ دیکھیے ہماری نکسیر بھی نہیں پھوٹی۔ سرکار ہم نے کسی کو زخمی بھی نہیں کیا، خود بھی زخمی نہیں ہوئے۔ سرکار دیکھیں ہم تو لڑ رہے تھے، بہت میدان میں سختی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ سرکار ہم نہیں گئے، خدا غارت کرے اس بدبخت شیطان کو، ابلیس کو، اس نے آسمان پہ آواز لگا دی کہ محمد قتل ہو گئے۔ اب سرکار آپ کو تو پتا ہے ہم آپ سے کتنا عشق فرماتے ہیں، جب ہمیں آپ کے قتل کی اطلاع ملی ہمارے دل ٹوٹ گئے، ہمارے دل ٹوٹ گئے۔ اچھا آپ کے دل ٹوٹ گئے؟ اور سرکار جب ہمارے دل ٹوٹے ہم نے کہا کہ جب محمد ہی قتل ہو گئے تو اب ہمارا میدان میں رہنے کا کیا فائدہ؟
پوری توجہ، اب ایک ذہن ادھر ادھر نہ ہو جانا محترم. میں فکر کی بڑی اہم فیصلہ کن مرحلے پر ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری زحمت دی تھی. یا کریکٹر یہاں سے دیکھیں، کردار یہاں سے دیکھیں. یا رسول اللہ جب شیطان نے یہ آواز بلند کی کہ محمد قتل ہو گئے، محمد مر گئے، ہمارا دل ٹوٹ گیا. آپ رک کے یہاں پوچھیں نا مجھ سے، خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ شبلی کے یہ جملے ہیں، آپ پوچھیں مجھ سے عرفان عابدی بتاؤ کہاں کیا گیا؟ شیطان نے آواز کیا دی؟ محمد قتل ہو گئے، محمد مر گئے. تو اب قیامت تک ملت اسلامیہ کا یہ فریضہ بنتا ہے نا کہ وہ اس عقیدے کو پہچان لے کہ جو محمد کو مرا ہوا سمجھے وہ شیطان ہے. یعنی سوچیں یار جو میں جملہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں اور آپ کو سلامت رکھے. یا رسول اللہ شیطان نے آواز بلند کر دی تھی کہ محمد قتل ہو گئے، ہمیں یقین ہو گیا کہ محمد مر گئے. آپ نے دیکھا کہ شیطان نے یہ بدعقیدگی جنگ احد سے پھیلائی ہے. یا علی جنگ احد سے پھیلائی. کہا کہ سرکار جب ہم نے یہ آواز سنی ہمیں یقین ہو گیا. اچھا یہ بھی پتہ، دیکھیں سب کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے آواز دی، یہ جانتے بھی ہیں کہ شیطان کی آواز ہے. بھئی یا تو یہ ہوتا نا تاریخ میں، دیکھیں میں بڑا صاف صاف بات کر رہا ہوں، یا تو یہ ہوتا نا سرکار کسی کی آواز آئی کہ معاذاللہ محمد مصطفیٰ قتل ہو گئے، سرکار ہم نے اس کی آواز پہ نہیں. سب کا متفق جملہ یہ ہے سرکار شیطان نے آواز دی تھی. بدبخت نے پتہ بھی ہے کہ شیطان ہے، پتہ ہے کہ اس کا کام بہکانا ہے، پتہ ہے اس کا کام اغوا کرنا ہے، پتہ ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے. اس کے بعد بھی یقین کیا. سرکار ہم چلے گئے، ہم نے کہا میدان میں رہنے کا کیا فائدہ ہے جب آپ ہی قتل ہو گئے؟ اب کیا فائدہ میدان میں رہنے کا؟ چلے بگڑے ہوئے خارجہ تعلقات اچھے کریں. ہائے 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 یا علی یا علی یا علی. سرکار کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم نے کہا کہ اب ہمارے میدان میں رہنے کا کیا فائدہ؟ اور دوستو مولا آپ کو سلامت رکھے. حاجی شاہ صاحب قبلہ آپ کو مولا صحت تندرستی دے، سارے بزرگوں کو. شاہ جی میرے سارے دوست احباب دور و دراز سے جتنے آئے ہوئے ہیں مولا آپ سب کا آنا قبول کرے. دل کی گہرائیوں سے ایک ایک فرد کو دعائیں دیتے ہوئے یہ تاریخی فیصلہ عزیزان محترم جزا اپنے مولا سے لوں گا. داد مجھے آپ سے لینا ہے، میرا حق بنتا ہے. اب اس منزل میں آ کر اب تک ساری داد آپ نے دی ہے، اب میں فیصلہ لینا چاہ رہا ہوں. اس لیے کہ اب جملہ میرا نہیں ہوگا، اب جملہ میرے مولا کا ہوگا. اس لیے مولا کے جملے کی داد میں مولا کی شان کے مطابق لوں گا. اس لیے کہہ رہا ہوں میرے پیغمبر کہتے ہیں یا علی کیا تم نے شیطان کی آواز نہیں سنی؟ حضرت سننا یہ جملہ، بھائی یہ جملہ سننا. میں روک کر کہہ رہا ہوں، بہت بڑے سمندر پہ میں بند باندھ رہا ہوں. پوری تاریخ کے مد و جزر کی تنابیں میرے ہاتھ میں ہیں. اس وقت اس مرحلے پر جہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے مولا نے، رسول اللہ نے جانے والوں سے پوچھا، اس کے بعد علی سے پوچھا. یا علی، اب شبلی نوانی لکھ رہے ہیں، یا علی جب انہوں نے آواز سنی شیطان کی کہ محمد قتل ہو گئے تو کیا یہ آواز تم نے نہیں سنی؟ سناٹے میں آ جائیں گے آپ. میرے مولا کہتے ہیں ہاں مولا میں نے بھی یہ آواز سنی. اس کا مطلب ہے انڈورس ہو گیا کہ واقعی شیطان کی آواز تھی. یہ میرے مولا تائید کر رہے ہیں. اور یہ بھی طے ہو گیا کہ جو بھی محمد کو، جب بھی محمد کو، جہاں بھی محمد کو مردہ سمجھے گا، وہ شیطان کا ہم عقیدہ ہوگا. یہ بھی طے ہو گیا. اس لیے کہ میرے مولا نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے شیطان کی آواز سنی تھی. تو علی پھر تم میدان میں کیوں نہیں رہے؟ اب جملے میں توجہ، میں اپنے کلیجے کا خون دوں گا، آپ کو توجہ کرنا ہے. میرے مولا فرماتے یا
رسول اللہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، اپنی اپنی فکر کی بات ہے، اپنے اپنے خون کی شرافت کی بات ہے، اپنی اپنی تربیت کی بات ہے، اپنے اپنے حوصلے کی بات ہے، اپنے اپنے مزاج کی بات ہے، اپنے اپنے علم کی بات ہے، اپنے اپنے یقین کی بات ہے، اپنے اپنے ادراک کی بات ہے، اپنے اپنے فہم کی بات ہے، اپنی اپنی بصارت کی بات ہے، اپنی اپنی بصیرت کی بات ہے، اپنے اپنے ماں باپ کی تربیت کی بات ہے، اپنے اپنے ماں باپ کی تربیت کی بات ہے۔ یا رسول اللہ شیطان کی آواز انہوں نے بھی سنی، شیطان کی آواز میں نے بھی سنی کہ محمد قتل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ظرف کے مطابق یہ سوچا کہ جب آپ قتل ہو گئے تو میدان میں رہنے کا کیا فائدہ، لیکن میرے باپ ابو طالب کے روح کی آواز آئی، علی جب محمد قتل ہو گئے تو تیرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ یہ ہے وہ کردار، یہ سلامت رہے۔ علی کی دی ہوئی ساری طاقتوں کو اپنے کلیجے میں سمیٹ کر، علی کی دی ہوئی نجف کی ساری بھیک کو اپنے کلیجے میں سمیٹ کر، اپنے ماں باپ کی تربیت اور خون پر مہر تصدیق سب کرنے کے لیے پوری توانائیوں سے جبریل کے پروں پر یہ نعرہ رکھنے کے لیے، تاکہ جبریل قطر سے اڑے یہ نعرہ لے کر اور نجف کی دہلیز پر آپ کی طرف سے ہدیہ کرے، سارے کلیجے کی آوازیں اکٹھی کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، علی 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 مولا، علی مولا، علی مولا۔ پتا تو چلا کہیں علی والے بیٹھے ہیں۔ جمال محمد کمال علی بلند الصلوات۔ جو رسول کو پوچھ دکھائے، نتیجہ دیکھا پوری گفتگو کا، وہ بھی کافر جس سے رسول پوچھ کر لے، فَإِن تَوَلَّوْا، سلامات بھیجے نا محمد علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ اپنے اپنے خون کی شرافت کی بات ہے، انہوں نے یہ سوچا، میں نے یہ سوچا، میرے باپ کے خون کی شرافت نے یہ آواز دی، علی جب محمد ہی نہیں رہے تو تیرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ کیا ڈیووشن ہے، کیا ٹوٹل کمٹمنٹ ہے، کیا انکنڈیشنل سرنڈر ہے، کیا اطاعت مطلقہ ہے، کیا اسلام ہے، کیا تسلیم ہے، کیا گردن نہادن ہے۔ کیا الاسلام ہو التسلیم ہے، کیا تسلیم ہو الیقین ہے، کیا الیقین ہو التصدیق ہے، کیا تصدیق ہو الایمان ہے۔ یا علی یا علی، میں سمندر بند کر کے دے رہا ہوں کوزے میں آپ کو۔ الاسلام ہو التسلیم، میرے مولا کا ارشاد، اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا، اسلام ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ بتاؤں گا ایمرجنسی اسلام، لیکن آج نہیں۔ اسلام ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ الاسلام ہو التسلیم، اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا، والتسلیم هو الیقین۔ اور جہاں تسلیم اپنے مرکزی خیال پر پہنچے، انتہا پر پہنچے، وہاں سے یقین کی ابتدا ہوتی ہے، یقین کی ابتدا ہوتی ہے، یقین کی ابتدا ہوتی ہے۔ والیقین هو التصدیق، اور جہاں یقین اپنے کمال پر پہنچے وہاں تصدیق کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں تصدیق اپنے کمال پر پہنچے وہاں ایمان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ایمان اپنے کمال پر پہنچے وہاں سلمان بنتا ہے۔ او یار جملے پہ کوئی ہے غور کرنے والا، مسلمان نہیں رہتا۔ یہ ہے اسلام۔
یہ ساری ڈگریاں ہیں. الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الایمان. اور جب ایمان اپنے کمال پر پہنچ کر 9 درجوں پر آئے تو پھر آدمی مسلمان نہیں رہتا، سلمان بنتا ہے. اور سلمان کے ایمان کے بعد ایمان کی کوئی ڈگری نہیں ہے. آج تک سلمان کی یہ بیلٹ کسی نے اتاری نہیں. یار نہیں غور کر رہے آپ غور ہی نہیں کر رہے میں کتنا بڑا جملہ کر رہا ہوں. ایمان کے جس 90 درجے پر سلمان فائز ہے نا، ابھی تک سلمان کا یہ ریکارڈ کسی نے ایمان کی منزل میں توڑا نہیں ہے. اور سلمان کے 90 درجے کی معراج یہ ہے کہ اپنی داڑھی سے در بطول پہ جھاڑو دیتا. توجہ ہے یا علی، یہ ہے معراج، یہ ہے معراج. یا رسول اللہ، آواز تو میں نے بھی سنی، مگر میرے فیصلے نے، میرے خون کی شرافت نے اعلان یہ کیا کہ یا علی، جب رسول ہی زندہ نہیں رہے تو تیرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ یا رسول اللہ، میری زندگی تو آپ کا صدقہ ہے، میں قربان نہ ہو جاؤں ایسے علی پر. یا رسول اللہ، میری زندگی تو آپ کا صدقہ ہے. مولا، میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے آپ کی تصدیق کی ہے. بھائی خدا، اب وقت، اللہ کی قسم وقت نہیں ہے اب تفصیل میں جانے کا. آپ سمجھیں. یا رسول اللہ، میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے آپ کی تصدیق کی ہے، میں نے آپ کی گواہی دی ہے. کلمہ پڑھنے والا اگر آپ کو میدان چھوڑ کر چلا بھی جائے تو آپ کی رسالت پر کوئی حرف نہیں آتا. یار اگر نہیں سن رہے جملے کو. بھائی دیکھیں، یہاں سے ایک عجیب عنوان کا آغاز ہوتا ہے دوستو، لیکن میں کل پر انشاءاللہ ملتوی کر رہا ہوں اس جملے کو. یا رسول اللہ، میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے آپ کی تصدیق کی ہے. سورہ مبارک کے رعد میں آیت موجود ہے میری گواہی کی، میں کل پڑھوں گا انشاءاللہ، آج نہیں، اس پہ اس کی دیر ہو جائے گی، لیکن یہ جملہ ذہن میں رکھے، میں نے آپ کی گواہی دی ہے. کلمہ پڑھنے والا اگر آپ کو میدان میں چھوڑ کر چلا بھی جائے تو آپ کی رسالت پر کوئی حرف نہیں آتا، لیکن اگر میں میدان چھوڑ دوں تو ساری دنیا یہ کہے گی کیسا سچا رسول ہے جس کا گواہی چھوڑ گیا. رسالت کی پوری عمارت، ہائے 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 یا علی، سوچیں اس گہرائی میں جائیں. رسالت کی پوری عمارت علی کی تصدیق پر کھڑی ہے. اور یا رسول اللہ، میں نے محمد کی تصدیق نہیں کی، نبوت کی تصدیق کی ہے. محمد کی تصدیق ہوتی تو آپ کی زندگی تک میری ذمہ داری تھی. خدا کے لیے سوچو. محمد کی تصدیق ہوتی تو میری ذمہ داری آپ کی حیات ظاہری تک تھی. میں نے نبوت کی تصدیق کی ہے. یا رسول اللہ، جب تک تیری نبوت باقی میری تصدیق ساتھ ساتھ جائے گی. علی تجھے ایک لمحے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑے گا. جب تک علی ہے میں ساتھ دوں گا تیرے دشمنوں کے مقابلے میں. علی نہیں رہے گا میرا حسن علی بن کے آئے گا. حسن نہیں رہے گا میرا حسین تیری نبوت کو بچانے کے لیے آئے گا. اور وہ تو تیری نبوت کی بقا کے لیے اتنی قربانیاں دے گا، اتنی قربانیاں دے گا کہ دنیا چیخ کر کہے گی حقا کہ بلا لا الہ حسن حسین. یا رسول اللہ، ابھی جملہ سن لینا دادارو. یا رسول اللہ، دیکھ لینا
علی نہیں رہے گا، حسن تیری نبوت کے سامنے آئے گا، حسین تیری نبوت کی بقا کے لیے آئے گا۔ یا رسول اللہ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، علی ہر میدان میں تیری نبوت کے ساتھ رہے گا، کبھی حسن بن کر، کبھی حسین کی صورت میں، کبھی عباس بن کر، کبھی علی اکبر بن کر، کبھی قاسم بن کر۔ یا رسول اللہ اگر خود چلا نہیں گیا نا، حسین کے ہاتھوں پہ اصغر بن کے آؤں گا تیری نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ مولا تمہیں۔ ابھی میں نے وہ جملہ نہیں کہا جسے آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یا رسول اللہ میری بات کا یقین نہ آئے تو تصدیق کر لینا، اگر میرا حسین سے لے کر اصغر تک بھی باقی نہیں رہا تو تیری نبوت کے لیے میری زینب بازار میں آئے گی۔ گواہی لے لینا، شام کے بازاروں سے دنیا چلا کر کہے گی ارے علی خطبہ دے رہے ہیں۔ مولا تمہیں سلامت رہے، میری زینب علی بن کے ساتھ آئے گی۔ یہ 40 کا مہینہ، یہ سفر کا مہینہ، جمعرات کو ہم یوم 40 منائیں گے، آپ جی بھر کے پرسہ دیں گے اس بہن کو جو 1 برس کی قید نبھا کر بھائی کا چہلم کرنے شام سے کربلا آ رہی ہے۔ عزادارو انشاءاللہ جمعرات کو ہوگی مجلس، تاریخی مجلس ہوگی، تاریخی پرسہ دیں گے، مگر ایک جملہ میں آج کی مجلس میں کہہ رہا ہوں، مصائب کا آغاز آج سے چہلم تک ایک ربط میں مصائب پڑھوں گا، اس لیے آغاز کر رہا ہوں۔ بی بی سکینہ یہ کہتی ہے، برداشت کر لینا، بی بی سکینہ کا نام آیا رو پڑے۔ بی بی سکینہ وہ بی بی ہے بھائی جس پر میرے امام زمانہ نے سلام بھیجا۔ اب جس کے دل میں جو دعائیں ہیں وہ مانگ لیں، جو تمنائیں جس کے دل میں ہیں، میں سید ہو کے وعدہ کرتا ہوں پوری ہو جائیں گی۔ اگر بھائی مولا تمہاری مشکل آسان کرے، تمہارے بھائی کو رہائی عطا فرمائے، مولا بیمار جو ہو انہیں شفا عطا فرمائے، مگر عزادارو جو دعائیں ہیں وہ دل میں رکھ لو، مگر رو ایسے جیسے شمر کا پہلا تماچا کھا کے سکینہ روئی تھی۔ اب مانگو دعا، اب مانگو دعا۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، جو بیمار ہو مولا انہیں صحت کامل دے۔ یہ جملہ سن لو عزادارو، جملہ اگر برداشت کر سکو، بی بی سکینہ کہتی ہے جیسے ہی میرے بابا کا سر، بھائی میں رک کر پڑھوں گا یہ جملہ، اور یہ بھی اس لیے پڑھوں گا کہ سید ہوں، کسی غیر سید کو یہ جملہ پڑھنا نہیں چاہیے، خواہ کتنا بڑا بھی ذاکر ہو، کتنا بڑا بھی عالم ہو۔ میں وہ جملہ پڑھ رہا ہوں جو مولانا سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ پڑھا کرتے تھے، سید کے علاوہ کوئی نہ پڑھے یہ جملہ، اس لیے کہ ہمارا گھر اجڑا ہے، ہمارا گھر اجڑا ہے، آپ کا احسان ہے، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ پرسہ دینے کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔ بی بی سکینہ کہتی ہے، بی بی سکینہ کہتے ہیں میرے بابا کا سر مہتاب کی طرح نو کے نیزہ پہ بلند ہوا۔ عصر عاشور میرے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، چاند کی طرح۔ جیسے ہی میرے بابا کا سر، بی بی کہتی ہے، نیزے پہ بلند ہوا، میں نے دیکھا کہ شمر اپنے ہاتھ میں نیزے لیے ہوئے، اپنے فوجیوں کو لیے ہوئے ہمارے خیموں کی طرف بڑھا۔ شمر کے سارے فوجی ہمارے خیموں میں داخل ہو گئے، چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد شمر میرے قریب آیا، ایک ہاتھ سے میری کلائی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا۔ عزادار حوصلہ کرنا، میں نے کہا تھا نا، میں نے کہا ہاں بابا، ہاں بیٹا تو سن کے برداشت نہیں کر رہا، ہاں تو سن کے حوصلہ بیٹے، میں نے ابھی کچھ نہیں پڑھا، بٹھاؤ اس کو، بیٹا بیٹھ جا، بیٹا بیٹھ جا، حوصلہ بیٹے، شاہی اختر بیٹا بیٹھ جا، میں آگے پڑھ نہیں سکوں گا، بٹھاؤ اس کو، بٹھا لو بابا، حوصلہ بیٹے،
बिठाओ बेटा, बिठाओ। ओ मौला तुझे भाई, मुझे एक जुमला कहना है। अजहर भाई, मुझे एक जुमला कहना है। तो मैं एक सैयद हूँ बेटे, मैं सैयद हूँ भाई, हौसला। खुदा के लिए मुझे देखो, ऐसे ना करो। हाँ हाँ हाँ, आयो बीबी सकीना, बीबी सकीना, तुम जैसे मातमियों को देखकर बीबी सकीना मजलिस में कहती है, अम्मा अगर ये इतने आजादार करबला में होते तो मेरे तमाचे न लगते, मेरे बुंदे न छिनते। अदादारों, सांस ले लो सांस। मुझे पता है बहुत नर्म दिल मोमिन हो, नहीं सुन सकोगे, छोड़ रहा हूं सारा मजबूत। सांस ले लो। मुझे एक जुमला कहना, भाई मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। ये मौजज़े की मजलिस हो गई है तो मुझे ये जुमला कहने दो। बीबी सकीना कहती है, शिमर ने मेरे तमाचा मारा, नेजा लिए हुए, अब जुमला सुन लेना, मैं सैयद हूं इसलिए कह रहा हूं, नेजा लिए हुए शिमर सीधा मेरी फूफी ज़ैनब की तरफ बढ़ा। ले अब हौसला है तो सुन ले जुमला, अब हौसला है, मैं बैठ के ये जुमला पढ़ नहीं सकता। हौसला बेटे, हौसला बेटे, हौसला। बीबी सकीना कहती है, शिमर नेजा लेकर मेरी फूफी ज़ैनब के आगे बढ़ा, शिमर ने नेजा बढ़ाया, ज़ैनब पीछे हटी। मातम कर, मातम कर, मातम कर अब जिसके हाथ है। शिमर ने और नेजा बढ़ाया, ज़ैनब और पीछे हटी, ज़ैनब पीछे हटती गई, शिमर आगे बढ़ता गया। हौसला, हौसला बेटे, खत्म कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। खुदा के लिए अजहर में भाई एक जुमला मुझे कहना बेटा, एक जुमला बेटा, एक जुमला भाई, हौसला, 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 जुमला मुझे एक। और तुम्हें अली असगर का वास्ता, तुम्हें ज़ैनब का वास्ता। शिमर आगे बढ़ा, ज़ैनब पीछे हटी, खेमे के दरवाजे से जाकर अली की बेटी की पुश्त लगी, शिमर नेज़ा लेकर ऊपर आया, ज़ैनब घबरा। मिल के बावाज़ बुलंद रूद पढ़िए।